اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الزانی لا ينکح الا زانیة او مشرکہ والزانیة لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین۔ زانیہ مرد یعنی زنا کرنے والا زانی مرد جب بھی نکاح کرتا ہے تو وہ زانیہ عورت یا مشرکہ عورت سے کرتا ہے، اور اسی طرح زانیہ عورت جب بھی وہ نکاح کرتی ہے تو وہ زانی مرد یا مشرک مرد سے کرتی ہے۔ لفظی ترجمہ سنیے، زانی مرد نکاح کرتا ہے تو زناکار مشرک عورت ہی سے نکاح کرتا ہے، اور زناکار عورت سے نکاح کرتا ہے تو وہی مرد جو خود زانی ہو یا مشرک ہو، اور یہ بات مومنوں کے لیے حرام کر دی گئی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو بدکاری کا عادی ہو، بدکاری زیادہ کرتا ہو، اور پھر اسے گناہ نہ سمجھے، توبہ کی توفیق نہ ہو، تو اس کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ اپنے لیے جس شریک حیات کو پسند کرتا ہے وہ بدکار ہی کی طرف اس کا میلان جاتا ہے۔ اسی طرح جو عورت بدکاری کی عادی ہو، توبہ کی توفیق نہ ہو اور اسی کام کے اندر لگ جائے، اسے ہی اچھا سمجھے، تو اس عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ عورت اپنی زندگی کے لیے ویسا ہی شوہر پسند کرتی ہے، تلاش کرتی ہے جو بدکار ہو، برے کام کرنے والا ہو، اور اسی کو اپنا شریک حیات بتلاتی ہے۔ اور کیوں قرآن مقدس نے یہ کہا؟ اس لیے کہ آدمی کسی چیز کو ناپسند تب کرتا ہے جب اس چیز کو برا سمجھے، اور یہ بدکاری کا جب عادی انسان ہو جاتا ہے، اس کو توبہ کی توفیق میسر نہیں ہوتی ہے، تو وہ اس چیز کو برا نہیں سمجھتا، وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا ہے۔ جب ایسا نہیں ہے تو اس کے لیے اس قسم کی چیز کوئی اس کے لیے شرمندگی کا باعث نہیں ہے، لہذا وہ بڑے فخر سے ایسی ہی عورت کو، اور عورت ہو تو ویسے ہی مرد کو تلاش کرتی ہے۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، لیکن ایمان معلوم پر ایسا کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے۔ یعنی بدکار مرد یا عورت کو نکاح کے لیے پسند کرنا مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے لیے شریک حیات زندگی تلاش کرتے وقت اس کی نیکی اور پاک دامنی کا ضرور خیال رکھے کہ جس سے میں اپنی بیوی بنا رہا ہوں تو وہ نیک ہے، نیک سیرت ہے یا نہیں۔ اور اسی طرح جب عورت کسی مرد کا انتخاب کرے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ ان کی تمام چیزوں کو دیکھے، ان کی سیرت کو، ان کے اخلاق کو اور ان کی نیکی کو دیکھ کر اسے پسند کرے۔ ایمان والے کے لیے اس طرح کی بدکار عورت ہو یا مرد ہو سے پسند کرنا ان کے لیے حرام کر رکھا ہے۔ اور یہاں یہ بھی واضح رہے کہ حکم ان عادی بدکاروں کا ہے جنہوں نے اپنے اس گناہ سے توبہ نہ کی ہو، لیکن اگر کسی نے کبھی غلطی ہوگی، گناہ کر لیا، اس کے بعد اگر توبہ کر لی ہے تو ان کا یہ حکم نہیں ہے، ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فجلدوهم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا واولئک هم الفاسقون۔ یہ سبق کل کے سبق کے اندر بھی آپ کے سامنے آیا تھا کہ جو کسی نیک اور صالح عورت پر کوئی تہمت لگائے کسی شخص پر، اور پھر تہمت کے بعد اس کو ثابت نہ کر پائے، تو شریعت کے اعتبار سے اس پر واپس میں حد لگتی ہے، جسے حد قذف کہتے ہیں، کہ اگر وہ ثابت کر گیا، کسی نے کہا کہ فلاں عورت نے نعوذ باللہ زنا کیا ہے، اور پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ چاہیے، اگر وہ 4 گواہوں سے اس زنا کی تہمت کو ثابت نہیں کر پایا تو گویا کہ اس نے اس عورت پر پاک دامنی والی اور نیک سیرت عورت پر تہمت لگائی ہے، اس کو واپس میں اس تہمت کی سزا پر شریعت نے 80 کوڑے مارنے کا حکم دیا ہے۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ نے وہی فرمایا ہے کہ والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو نیک و سیرت پاک دامن عورت پر تہمت لگاتے ہیں، ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، پھر اس پر 4 گواہ بھی پیش نہ کر سکے، فجلدوہم 80 جلدہ، اللہ نے کہا کہ ان کو پھر 80 کوڑے واپس مارو، ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا واولئک هم الفاسقون، اور کوڑے مارنے کے ساتھ ساتھ اب کبھی بھی ان کی گواہی کسی بھی معاملے میں قبول نہیں کی جائے گی، وہ فاسق ہی رہیں گے۔ جس طرح زنا ایک انتہائی برا جرم ہے، اس پر سزا بھی بڑی سخت رکھی گئی ہے، اسی طرح کسی
بے گناہ پر زنا کی جھوٹی تہمت لگانے کی بھی نہایت سنگین سزا قرآن مقدس نے بیان کی ہے، اور اس کی سزا 80 کوڑے مقرر کی گئی ہے اور شریعت کے اصطلاح میں اس کو حد قذف کہتے ہیں۔ قرآن مقدس نے فرمایا اولئک هم الفاسقون، اور وہ خود فاسق ہیں، یعنی یہ بھی جھوٹی تہمت کی سزا کا ایک حصہ ہے کہ ایسی تہمت لگانے والے کی گواہی کسی بھی مقدمے میں قبول نہیں کی جائے گی۔ ایک سزا یہ ہے، ہاں الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم، ہاں جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ بہت بخشنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہاں توبہ سے مراد ہے جھوٹی تہمت کا گناہ تو معاف ہو جائے گا، لیکن جو سزائیں قرآن مقدس نے بیان کی ہیں وہ لگیں گی۔ ایک آدمی نے اگر کسی پر تہمت لگائی تو کسی کی عزت کو اس نے نیلام کیا ہے، اس کا گناہ ہے۔ اس کے گناہ دو اعتبار سے ہیں، ایک تو دنیاوی ہے اور ایک اخروی ہے۔ دنیا کے اعتبار سے قرآن مقدس نے سزا بیان کر دی ہے کہ 80 کوڑے ان کو لگیں گے حد قذف میں، لیکن ایک آخرت کا معاملہ ہے، اور اگر انسان توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو جو اخروی ہے اسے معاف کر دے گا، لیکن دنیا کے اعتبار سے 80 کوڑے جو ہیں وہ لگیں گے اس پر۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین۔ یہاں سے قرآن مقدس بیان کر رہے ہیں، پیچھے تو مطلقاً بیان تھا کسی نے بھی کسی پر تہمت لگا دی تو اگر زنا کی تہمت لگائی ہے تو قرآن مقدس نے کہا کہ وہ 4 گواہ سے پیش کرتے، اگر 4 گواہ کے اعتبار سے اس نے زنا ثابت کروا دیا تو قرآن مقدس نے کہا کہ اب دیکھا جائے گا یہ زنا کرنے والے شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں۔ اگر شادی شدہ ہے تو قرآن مقدس نے کہا پھر انہیں سنسار کر دیا جائے گا، رجم کیا جائے گا۔ اگر غیر شادی شدہ ہیں تو قرآن مقدس نے 100 کوڑوں کا کہا تو ان پر 100 کوڑے مار دیے جائیں گے جو سزا ہے۔ لیکن اگر ثابت نہ کر پایا تو 80 کوڑے واپس میں لگیں گے۔ لیکن ایک معاملہ آگے ہے، وہ ہے میاں بیوی کا معاملہ، کہ اگر کسی موقع پر شوہر نے دیکھا بیوی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ اور شوہر پھر ثابت بھی نہ کر پائے، گواہ کہاں سے تلاش کرے گا؟ اس وقت گواہ بھی اس کے پاس نہیں ہے لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے۔ اب یہ شوہر کیا کرے؟ اس وقت 4 گواہ ہیں نہیں، مقدمہ لے جائے گا تو شریعت 4 گواہ مانتی، اور 4 گواہ بھی یہ پیش نہیں کر پاتا تو اس پر ہی واپس میں 80 کوڑے لگتے، حالانکہ اپنی ہی بیوی ہے، اسی کے ساتھ اسے زندگی گزارنی تھی۔ اب ثابت بھی نہ کر پاتا اور 80 کوڑے خود اس کو کھانے پڑتے، پھر اس بیوی کے ساتھ یہ زندگی گزارتا جس نے برا کام کیا ہے، شوہر نے اسے دیکھا بھی ہے۔ قرآن مقدس نے یہاں میاں بیوی کے ان حقوق کے لیے یہاں قرآن مقدس کے اندر الگ حکم بیان کیا کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ کسی شوہر نے اپنی بیوی کو برے کام میں ملوث ہوتے دیکھا اور فطرتاً پھر شوہر اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا ہے، ان کی زندگی بڑی عجیر بن جائے گی، تو قرآن مقدس نے ان کا حکم الگ سے بیان کیا گیا ہے کہ پھر شوہر کو 4 گواہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انہیں لیان، جن نے قرآن مقدس نے کہا وہ 5 قسمیں ہیں، 5 قسمیں شوہر کھائے گا، 5 قسمیں بیوی کھائے گی۔ اگر یہ قسم کھا لیتے ہیں تو اس اعتبار سے دونوں پاک ہو جائیں گے، اور اگر یہ قسم کھانے سے کوئی انکار کرتا ہے تو وہ زانی تصور کیا جائے گا، ان پر وہی حکم لگے گا جو حکم قرآن مقدس نے پیچھے بیان کیا ہے۔ وہی اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں اور ان کے پاس 4 گواہ بھی نہ ہوں، الا انفسہم، مگر اپنی ذات، صرف اسی نے دیکھا ہے، فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ، تو ان میں سے ہر ایک کی شہادت 4 قسمیں ہوں گی اللہ تعالیٰ کی، کس بات پر؟ کہ انہ لمن الصادقین، شوہر 4 قسمیں کھائے گا اور وہ یہ کہے گا کہ اللہ کی قسم میں اپنی اس بات میں سچا ہوں۔ والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں قسم شوہر کھائے گا کہ اس پر اللہ کی لعنت اگر وہ اس کام میں یا اپنے اس معاملے میں، اس دعوے میں جھوٹا ہے۔ وَيَدْرَوْ أَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ۔ اور یہاں پہلے تو شوہر نے 4 قسمیں کھائی، لیکن اب کہتے ہیں وَيَدْرَوْ أَنْهَا الْعَذَابَ، عذاب سے مراد یہاں وہی سزا ہے جو سزا اس پر تہمت کے اعتبار سے لگنی چاہیے ہے۔
اس سزا کے متعلق یہاں مراد اللہ نے فرمایا وَيَدْرَعُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور بیوی اپنے آپ سے اس سزا کو، اس تہمت کو ہٹا سکتی ہے کس اعتبار سے؟ ان تشہد اربع شہادات باللہ، کہ وہ بھی 4 قسمیں کھائے گی اللہ تعالیٰ کی، کس بات پر؟ انہ لمن الکاذبین، انہ میں جو ضمیر مذکر ہے کہ اس کا شوہر اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، 4 قسمیں اس بات پر کھائے گی۔ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اور 5ویں قسم کھائے گی کہ اللہ کا اس پر غضب ہو، علیہا یہ عورت اپنے لیے کھائے گی کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر میرا شوہر اس معاملے میں سچا ہے، کیونکہ عورت کے متعلق غضب کا قرآن مقدس نے جو الفاظ لائے ہیں کہ وہ غضب، اپنے اوپر غضب کی قسم کھائے گی، کیونکہ عورتاً کی فطرت یہ ایسی ہے کہ اکثر عورت جو دعویٰ کرتی ہے ہمیشہ لان تان کرتی رہتی ہے، تو اس کو کوئی برا نہیں سمجھتی ہے، اس لیے مورخین نے لکھا ہے کہ عورت یہاں جب غضب کی بات سنتی ہے تو اس سے ذرا ڈر جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے 5 قسمیں کھانے کو جو کہا گیا ہے ان آیتوں کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اس کو دونوں پر رکھے ہے بطور ایک گواہی کے، جب یہ قسم کھا لیں گی تو اس اعتبار سے یہ حکم ثابت ہو جائے گا۔ اور جب قسم دیا جائے گا ان کو، تو قرآن مقدس کا یہ دعویٰ ہے کہ قسم دینے سے پہلے دونوں کو سمجھایا جائے گا کہ آخرت کا عذاب دنیا کی سزا سے زیادہ سخت ہے، اس لیے جھوٹی قسم کھانے کے بجائے جو اصلی حقیقت ہے اس کا اعتراف کر لیں۔ پھر اگر بیوی قسم کھانے کے بجائے اپنے جرم کا اعتراف کر لے تو اس پر زنا کی حد جاری ہو جائے گی، اور اگر شوہر قسم کھانے کے بجائے اعتراف کر لے، اس کے جھوٹے ہونے کا الزام لگا دیا جائے گا، اس پر وہ حد جو 80 کوڑے ہیں وہ مار دیے جائیں گے۔ اگر دونوں نے قسم کھا لی تو کسی پر دنیا میں سزا جاری نہیں ہوگی، البتہ اس کے بعد قاضی دونوں کے درمیان نکاح فسخ کر دے گا۔ شوہر بھی قسم کھا رہا ہے اور بیوی بھی قسم کھا رہی ہے، دونوں کہتے ہیں ہم سچے ہیں، تو دنیا میں زنا ثابت ہونے کی سزا بھی نہیں لگے گی، اور شوہر کو جھوٹا ہونے کی 80 کوڑے کی سزا وہ بھی نہیں لگے گی۔ ہاں البتہ قاضی دونوں کے درمیان نکاح کو فسخ کر دے گا۔ اور یاد رکھیے، اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے اور شوہر اسے اپنا بچہ ماننے سے انکار کر دے تو وہ بچہ بھی اس بیوی یعنی اس ماں کو حوالے کر دیا جائے گا۔ اور قرآن نے آگے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور اگر اللہ تعالیٰ تم پر فضل نہ کرتا اور تم پر رحمت نہ کرتا تو تم بڑے ایک مصیبت کے اندر پڑ جاتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، حکمت والا ہے۔ یہاں سے یہی مراد ہے میاں بیوی کے متعلق کہ اگر اللہ تعالیٰ اتنی آسانی نہ کرتے احکام کے اندر، دونوں کے لیے قسمیں نہ رکھتے، تو پھر میاں بیوی کا یہ مسئلہ بڑا دشوار ہو جاتا کہ کبھی کبھار بیوی دعویٰ کرتی لیکن گواہ موجود نہ ہوتے، شوہر دعویٰ کرتا اس کے پاس اگر گواہ نہ ہوتے اور ثابت بھی نہ کر پاتے، تو ان کی آپس کی زندگی جو تھی یہ بڑی ازجیر بن کے، دشوار بن کے رہ جاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان 2 کے لیے جو قسم کا مادہ رکھا، یہ بڑا ہی اللہ تعالیٰ کا فضل تھا۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے اور اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں۔